بنانے والا ادارہ جو ہے اس کے یہ حالات ہیں کہ اس کے پاس فائر انجن نہیں ہے، فائر انجن مل جائے تو ڈیزل اور پیٹرول کا پیسہ نہیں ہے. پاکستان کی براہ راست جو ٹیکسیشن ساری ہوتی ہے اس میں 40% سے زیادہ صرف کراچی سے آتا ہے. سندھ کا تو شاید 90% سے بھی زیادہ کراچی سے آتا ہے، اور اس کے بعد کراچی کی حالات ہوں، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اور یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. وسیم بھائی اگر آپ کو یاد ہو، جس وقت کووڈ کے اندر جو ہے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا NCOC کے اندر کہ وفاق جو ہے وہ تیزی سے آکسیجن بیڈس کی کیپیسٹی بڑھانا چاہتا ہے، تو کراچی کے اندر بھی ہم نے 4-5 ہسپتالوں کو دیے. سب سے زیادہ بیڈز انفیکٹ کراچی کے اندر ہی ایڈ ہوئے. تو اس میں جو ایک ہسپتال جو KMC کے اندر آتا ہے، اس عباسی شہید کو جس وقت ہم نے وینٹیلیٹرز تو دے دیے اور آکسیجن بیڈز وہاں پہ مل گئے. جب میں وہاں پر گیا دیکھنے کے لیے، وسیم بھائی ساتھ تھے ہمارے، تو بچے جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے. تو ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ کیا بات ہے اور یہ کس چیز کا احتجاج ہو رہا تھا. اس ہسپتال کے اندر کام کرنے والوں کو 4-4 6-6 مہینے سے ڈاکٹرز کو اسٹاف کو تنخواہ نہیں ملی ہوئی تھی. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو یہ علی زیدی صاحب خاص طور پہ اس بات کو اٹھاتے ہیں، لیکن ہم سب جو ہے بار بار اس بات کو اٹھا چکے ہیں کہ وہ جو ایک ہمارا معاہدہ ہوا سندھ حکومت کے ساتھ وفاق میں، اور سندھ حکومت نے مل کر کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج کے اوپر کام کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس میں ایک جو ہم نے رکھی تھی ان کے سامنے تجویز، بلکہ آپ سمجھ لیں مطالبہ، وہ یہ تھا کہ وہ ادارے جو کراچی کے اندر بھی، سندھ کے اندر بھی جو ہے شہر کی انتظامیہ کے پاس ہوتے تھے، اور باقی پاکستان میں آج بھی شہر کی انتظامیہ کے پاس ہیں، جس طرح بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، واٹر اینڈ سیوریج کا ادارہ ہے، جو سندھ میں پروونشلائز کر دیے گئے، تو ان کو واپس سے ہر بڑے شہر کے لیے اپنا مخصوص ادارہ ہونا چاہیے اور کراچی کا وہ ریسٹور کرنا چاہیے. لیکن وہ بھی آج تک نہیں ہوا ہے. لیکن علی میں سوچتا یہ بھی ہوں کہ اگر وہ ریسٹور ہو بھی جائے تو اگر یہ حالات ہو گئے جو KMC کے حالات ہیں کہ تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، ڈیزل لگوانے کے فائر ٹینڈر میں پیسے نہیں ہیں، تو یہ تو سب اس وقت ہوگا جب اس شہر کو اون کیا جائے اور جو بھی ذمہ داری لے کر بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ صوبے میں ہے، وفاق میں ہے، وہ اس ساتھ ساتھ میں شہر والوں کو یہ بھی خوشخبری دے دوں کہ دوسرے جو منصوبے ہیں کراچی کے لیے جن پہ کام ہونا ہے کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج کے تحت، اس میں بھی پیش رفت ہو رہی ہے. جو SIDCL کر رہا ہے گرین لائن کا منصوبہ، اس کے آخری دو بڑی چیزیں تھیں. ایک تو بسوں کا LC کھلنی تھی، وہ کھل چکی ہے. پروٹوٹائپ پہ کام شروع ہو چکا ہے اور اگلے ماہ یعنی مارچ کے اندر پروٹوٹائپ بس بن بھی جائے گی، اور امید ہے کہ ڈیلیوری جو ہے ہماری وہ جون کے مہینے سے بسز کی ڈیلیوری بھی شروع ہو جائے گی. اور دوسرا جو پیکج ہے وہ ITS کا پیکج، وہ کمپیوٹر کا نظام جس سے وہ پوری موومنٹ کنٹرول ہوتی ہے، وہ ITS پیکج کی بھی بڈز جو ہیں 11 فروری کو کھل گئی، اچھی بڈز آئی ہیں، بجٹ کے اندر ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی اوارڈ کر دیا جائے گا. تو جیسے کہ پہلے ہم بتا چکے، امید یہی ہے کہ جولائی اگست کے مہینے میں اس سال کراچی کے اندر پہلی دفعہ کراچی کی اور پاکستان کی تاریخ کے اندر اس شہر کے اندر جو ہے وہ ایک ماڈرن، ایک جدید ٹرانسپورٹ کا نظام چلنا شروع ہو جائے گا گرین لائن کی شکل میں. آج ہی صبح مجھے چیئرمین NDMA نے ویڈیو بھی بھیجا ہے، محمود آباد نالے کے اوپر جو کام ہو رہا ہے اس کی ویڈیو بھیجی ہے. تو فزیکل کام وہاں پر شروع ہو چکا ہے، کنسٹرکشن ہو رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے جو اورنگی اور گجر نالے جو ہیں، جو دوسرے 2 نالے ہیں جس کی ذمہ داری لی گئی ہے اس پیکج میں وفاق کی طرف سے، ان کے اوپر بھی NED کی ڈیزائن کا کام تقریباً مکمل ہو گیا ہے، اور اس کے بعد انکروچمنٹ کلیئر کرنے کے بعد وہاں پر بھی کام شروع ہو جائے گا. K4 کے اوپر جو ہے وہ بھی ہم نے میٹنگ کی، اور جو اس میں انہوں نے ٹائم لائن ہمیں دی ہے، جو کہ اکتوبر 2023 کی ٹائم لائن انہوں نے دی تھی منصوبہ مکمل کرنے کے لیے، وہ ہمیں قبول نہیں تھی. اس لیے خصوصی میٹنگز دوبارہ بلائی گئی ہیں. نجیب ہارون صاحب جو ہیں ہمارے جو وزیر اعظم کے فوکل پرسن ہیں کراچی میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے، ان کی سربراہی کے اندر یہ اگلے ہی ہفتے یہ میٹنگز شروع ہوں گی، اور اگلے 2 سے 3 دن کے اندر ایک ریوائز اسکیڈول جو ہے، ایک جس کو وزیر اعظم بار بار کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی ضرورت ہے، آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ وہ K4 کا منصوبہ جو سالوں نہیں دہائیوں سے ڈیلے ہوا ہوا ہے اس کا کام تیز کیا جا سکے. اور جو 2 منصوبے ریلویز جن کے اوپر کام کر رہی ہے، فریٹ کوریڈور کا جو پورٹ قاسم کراچی پورٹ سے علی زیدی صاحب کو بہت شکوہ رہتا ہے کہ وہاں پہ بیک لاگ کریٹ ہوتا ہے اور پورٹ سے کلیئرنس جو ہے وہ ڈیمریجز لگ رہے ہیں، کیونکہ
آگے وہاں سے مال نہیں نکل رہا تو اس کے اندر بھی بہتری آئے گی، اور شہر کے اندر جو ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے، پوری ٹرانسپورٹ شہر کے اندر سے گزرتی ہے، اس کو سارا بائی پاس کر کے پیرلل ٹریک ڈل رہا ہے فریٹ کوریڈور کا کراچی پورٹ سے لے کے پپری تک، تو وہ بھی اس کے اوپر کنسلٹنٹ جو ہے ریکروٹ ہو چکا ہے، اس نے اپنا کام شروع کر چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی تیزی سے پیش رفت ہوگی۔ اور کراچی سرکولر ریلوے کراچی کا بڑا پرانا دیرینہ خواب، جس کے اوپر کئی دہائیوں سے کام ہو رہا ہے، کم سے کم 2 سے 3 دہائی سے کام ہو رہا ہے اور وہ کہیں بھی نہیں پہنچ رہا ہے، اس کا بھی کنسلٹنٹ اپوائنٹ ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس منصوبے کو بھی تیزی سے آگے لے کے چلیں گے۔ تو کراچی کے لیے ایک نہیں بلکہ کئی منصوبے جو ہیں جن کے اوپر وفاق نے اپنی آئینی ذمہ داری سے بڑھ کر اپنی میں کہوں گا اخلاقی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کراچی کوئی عام شہر نہیں ہے، یہ پاکستان کو وسائل فراہم کرنے والا شہر ہے، اور اس شہر کو اپنا حق نہیں ملا ہے، اس لیے چاہے آئین میں جو ذمہ داری صوبے کی بنتی ہے وہاں پر بھی وفاق آگے بڑھ کر کوشش کر رہا ہے کہ اس کراچی کے جائز گلے کو، جائز شکوے کو پور کیا جائے، اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے کام چل رہا ہے، گورنر صاحب خود ذاتی طور پہ بہت اس میں دلچسپی لیتے ہیں، وزیر اعظم خود اس کے اندر جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ میٹنگز بھی مانگتے ہیں، ٹائم لائن بھی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور ان کا ہم پہ سب پہ پریشر بھی ہے کہ کراچی کے عوام کی توقعات پر پورا اترا جائے یہ ترقیاتی کاموں کے سلسلے کے اندر، اور جلد سے جلد جو وعدہ کیا گیا اس کو پورا کیا جائے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جی۔